ترجمان السنہ ایک کتاب ہے جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک قوم تھی، ایک بستی تھی، اس قوم کا، اس بستی کا ایک بت تھا۔ اس بت کے نام کے اوپر نظر و نیاز دی جاتی تھی، چڑھاوا دیا جاتا تھا۔ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا، چڑھاوا دیا جاتا تھا، تو تب اس کی قوم کے لوگ بندے کو چھوڑا کرتے تھے، وگرنہ نہیں چھوڑا کرتے۔ دو موحدین کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس قوم کے پاس پہنچے، قوم کے لوگوں نے روکا کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ آپ اس بت کے نام کا کوئی چڑھاوا نہیں دو گے، نظر و نیاز نہیں دو گے۔ دونوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کے نام کی نظر و نیاز دیں یا چڑھاوا دیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی کرو، آپ کو چڑھاوا دینا پڑے گا، وگرنہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے ہو۔ تو ایک کے ذہن کے اندر یہ ترکیب آئی، ذہن نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مکھی مار کر اس کے نام کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور میں یہاں سے گزر جاؤں جی، چونکہ مکھیاں دن کو ہم مارا کرتے ہیں، مکھی ہے بھی گندی غلیظ چیز ہے جی، اس کی اتنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس نے مکھی ماری اور مکھی مارنے کے بعد اس بت کا چڑھاوا دیا اور اس کے نام کی نظر و نیاز دی، قوم کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے نے کہا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اپنا سب کچھ اس کو مانتا ہوں، اس کے نام کے علاوہ میں کسی اور کی نام کی نظر و نیاز نہ دیتا ہوں اور نہ میں چڑھاوا چڑھاتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے اسے قتل کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو آنن فانن جنت میں داخل فرما دیا، اور یہ بندہ جس نے اس بت کے نام کی نظر و نیاز دی تھی، چڑھاوا دیا تھا، وہ مکھی جو بت کے نام کی دی تھی، جب یہ بندہ فوت ہوا تو اللہ نے اس کو جہنم میں پھینکا۔ خود سوچیں، جس بندے نے مکھی کو کچھ نہ سمجھا، حقیر سمجھتے ہوئے پھر بھی اس نے بت کے نام کی نظر و نیاز دی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ جو لوگ بکرے، دمبے، چھترے، یہ دیگیں اور بڑے بڑے اونٹ، گائے، بیل، بھینسیں دیتے ہیں تو ان کا کیا ٹھکانہ بنے گا، ان کی کیا جزا اور سزا ہوگی۔ اسی لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پوری زندگی آپ نے گناہ کیے، ایک مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھے اور اسی گناہوں کی دل کے اندر اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ بندہ بھی آپ نے ان گناہوں کی سزا جہنم کے اندر بھگتے گا۔ بھگتنے کے بعد وہ بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ اگر شرک کیا ہوگا وہ بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا۔